السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، دونوں عالم کے سرتاج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ اس ناز غلامی پر ہم جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کلاس میں ہم اب تک تھیوری پڑھتے رہے، اب بھی پریکٹیکل ہوں گے، اب ہم لکھیں گے بھی۔ اب تک سنیں، اب اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے کہ اب جو ہم پڑھے وہ کہاں آئیں گا۔ بیٹے، ہم لوگ 4 سورے پڑھ چکے، سورہ قریش، سورہ معون، سورہ فلق، سورہ ناس۔ اس کی آپ کو سمری لکھنا ہے، اس کا اینوٹیشن کرنا ہے، اسے کوشچن آنسرز بھی لکھنا ہے۔ پروس میں سورے بھی ہیں، لیسنز بھی ہیں۔ ہم لیسنز اس کے بعد پڑھیں گے۔ پہلے ہم جب سورے پڑھ لیے ہیں تو اس کے کوشچن آنسرز، اینوٹیشنز ہم دیکھ لیں گے تاکہ آپ کا عملی زندگی میں بھی آپ آ جائیں۔ تو ہم یہ جو پڑھے ابھی سورہ قریش، معون، فلق اور ناس، اس کی سمری، یہ 4 سوروں میں سے ایک سورہ انشاءاللہ تعالیٰ کمپلسری آئیں گا۔ ہم اب سورے کا نام دیں گے سیکشن نمبر 3 میں۔ سیکشن نمبر 3 میں ابھی آپ جو سنیں یا آپ کے ہاتھ میں جو میٹیریل ہے، وہ میٹیریل میں سے اس میں سے آپ کو منیمم 300 ورڈز میں ایک سمری لکھنا ہے۔ وہ سمری کے آپ کو جو ہے نا مارکس ملیں گے۔ سیکشن نمبر 3 میں آئیں گا، اور اب اور ایک اس کی سمری لکھنا ہے ہمارا، اور جو ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہے سیکشن نمبر 7۔ سیکشن نمبر 7 پروس کوشچن آنسرز، اور اس کا ویٹیج رہے گا صاحب 6۔ ہم 4 کوشچنز دیں گے، 4 میں سے 2 آپ کو لکھنا ہے۔ 1 صحیح لکھے تو 3 مارکس، 2 صحیح لکھے تو 6 مارکس، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر ہمارے یہ سلیبس میں کوشچن آنسرز میں 5 کوشچن آنسرز ہیں۔ یہ 5 میں سے اللہ نے چاہا تو آپ کو 2 بھی آ سکتے ہیں، 1 تو کمپلسری آئیں گا انشاءاللہ۔ یہ کوشچنز کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے، اچھی طریقے سے سمجھ جائیے۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں صاحب یہ کوشچنز ہوں گے کیسا۔ کم آیتن فی سورۃ المعون بول کے کوشچن آ سکتا ہے۔ کم آیتن، اب یہ کم کے کیا معنی ہیں؟ کم کے معنی آتے ہیں صاحب ہاؤ مینی، کتنے۔ نمبرز معلوم کرنے کے لیے آسان معاملہ ہے، یاد رکھ لو۔ نمبرز معلوم کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا کم۔ کم آتے سمجھنا ہاؤ مینی، کتنے پوچھنے، اب اس میں نمبر سے بتانا ہے آپ کو۔ تو یہاں ہم آپ کو دے دیے 7، 7 آیت سنگولر ہے، اس کا پلورل آتا ہے آیات۔ 7 verses are there in سورۃ المعون۔ How many verses are there in سورۃ المعون؟ There are 7 verses are there in سورۃ المعون۔ اس کو 10 مرتبہ لکھیں۔ آپ بار بار لکھنے سے آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی، آپ کو لکھنے بھی آ جائیں گا۔ اور ایک راز کی بات یہ ہے کہ انٹرنل بہت خوبصورت ہے سب، اور مگر ایکسٹرنل بہت خوبصورت ہے۔ انٹرنل کیسے ہیں آپ، اندر سے کیسے ہیں، آپ کی مزاج کیسی ہے، آپ بہت غصے والے ہیں، آپ بہت وہ ہے، فلاں ہے، عین ہے، غین ہے، وہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی ہینڈ رائٹنگ دیکھی جائے گی۔ تو اس لیے میرے بچیوں ہینڈ رائٹنگ کو اچھی لکھو۔ ایک بار جو لکھے پھر اس سے اچھا دوسری بار لکھو، تیسرا اس سے اچھا لکھو، چوتھا اس سے اچھا۔ جب آپ 10ویں بار لکھے تو وہ سب سے اچھا ہونا، اتنا اچھا لکھنے کی کوشش کرو۔ تو اب آئیے دیکھیے صاحب، کم آیتن فی سورۃ المعون، آپ دہرائیے بھی، کم آیتن فی سورۃ المعون، ہاؤ مینی ورسز آر دیر ان سورۃ المعون؟ 7 آیات، یہ آیت کا پلورل ہے اور یہ کم کا جواب ہے۔ خالی ایک ورڈ آنا ہے آپ کو لکھنے، یہ ایک ورڈ کم کے بجائے آپ لکھ دیے 7، کیونکہ معون میں 7 آیتیں ہیں۔ 7 آیات، ایک پلورل اسٹینڈ فار مور دین 2۔ The noun indicate one person, place or thing is called singular.
The noun denoting two person, place or thing is called dual. The noun indicate more than two person, place or thing is called plural. It means plural stand for more than two. दो से ज़्यादा रहे तो प्लूरल होगा, सिंगुलर एक को बोलेंगे ड्वेल. हम आपके पास सिम्स वगैरह भी देंगे, ड्वेल सिम चल रहा है आजकल. दो हमारे पास एक दो, उसके बाद सब होते हैं. तो यहाँ पर भी वही है, आयत इसका प्लूरल ड्वेल आता है आयतानी, ये प्लूरल आयात, आयत आयतानी आयात, सब वो आयात. फी सूरत मोहम्मद, खाली एक वर्ड सीन बे आइन, ये सीन ये बे आइन, एक लफ्ज आ गया तो आपको आंसर आ गया, 3 मार्क्स मिल जाते हैं आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साहब, आइना नज़लत. नज़ला यंजिलु के माने हैं नाजिल होना, उतरना. आइना वेर, हम यहाँ पर बताएं देखिए, आइना वेर, आइना के माने वेर, आइना वो आपका मिरर नहीं, ये आइना अरबी का, वेर कहाँ. आइना नज़लत, कहाँ उतरा, क्योंकि आयत फेमिनाइन है इसलिए से आयत नज़ला ने नज़लत इस्तेमाल कर. सूरतुल खुरैश, सूरह खुरैश कहाँ उतरा, कहाँ नाजिल हुआ, तो बताया गया नज़लत सूरतुल खुरैश. ये पूरा क्वेश्चन में से नज़लत सूरतुल खुरैश, खाली एक लफ्ज़ दो मिला के फ़ी मक्कता, फ़ी के माने इन, मक्के में नाजिल हुआ. आपको इतना भी लिखने आ गया तो ये पूरा क्वेश्चन में से कॉपी कर सकते हो आप. आइना नज़लत सूरतुल खुरैश, नज़लत सूरतुल खुरैश फ़ी मक्कता. बोलिए, आइना नज़लत सूरतुल खुरैश, आइना नज़लत सूरतुल खुरैश, नज़लत सूरतुल खुरैश फ़ी मक्कता, नज़लत सूरतुल खुरैश मक्कता. अब यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन है साहब, आ के माने आते हैं साहब, आ और हल के माने आते हैं इस, वॉट, आर, इस तरह के माने आते हैं इसके. क्या क्या माने में, आ सूरतुन नास मक्किया, क्या सूरह नास जो है मक्के में नाजिल हुआ. तो अब इसका जवाब, आ का जवाब 2 तरीक़े से दे सकते हैं आप, या तो ला या तो नाम. हाँ है, अगर हाँ मक्के में नाजिल हुआ, अगर यहाँ पे जो है ना मक्के के बजाय अगर एग्जामिनर मदीनातुन बोल के दे दिया तो क्या सूरह नास मदीने में नाजिल हुआ, तो इसका जवाब होगा नाम. नाम यहाँ लिखे, फर्स्ट ईयर में आप लोग लिख के आए हैं, नाम का माने आते हैं यस. अब यहाँ पे जो है नहीं साहब ये लिख दिए नो मक्का, एक्चुअल वो मदीने में है. ला सूरतुन नास मदनियतुन, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है, एग्जामिनर इधर का इधर, अगर इधर का इधर कर दे, ये मक्के के बजाय आप लोगों को रटे हुए जुमले नहीं लिखना, समझ के लिखना है. क्या सूरह नास मक्के में नाजिल हुआ, लाम अलिफ ला, लाम अलिफ ला ऐसा लिखिए आप रॉन्ग के जैसा, या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, इस टाइप का भी. तो हम यहाँ बता रहे हैं ला सूरतुन नास मदनिया. बोलिए, आ सूरतुन नास मक्किया, आ सूरतुन नास मक्किया, ला सूरतुन नास मदनिया. ठीक है, फिर बोलिए ला सूरतुन नास मदनिया. अब फिर पूछ रहे फी अय्यी सूरतिन जा जिक्रुल यतीम व मिस्कीन, कौन से सूरे में यतीम और मिस्कीन के बारे में आया है. समझ रहे ना, अब तो लॉकडाउन में आप लोग अच्छा समझ आए होंगे, मिस्कीन किसको बोलते हैं, यतीम किसको बोलते हैं. यतीम जिसके वालिद ना हो, मैं बताया था, जिसके वालिद ना हो उसको यतीम कहते हैं. और आपसे ये भी कहा था कि एक गोशा उसके दिल का ढा गया है, गिर गया है, तो उसके ऊपर शफ़क़त से, मेहनत से, प्यार से बात करना. अगर उसके सर पे शफ़क़त से हाथ भी फेरे आप, तो जितने बालों को हाथ आप लगाएंगे उतने नेकियां मिलेंगे. कहते हैं आसान तरीक़ा है, मुस्कुरा के देखना भी नेकी है. एक गरीब यतीम है साहब, आपको मालूम हुआ ये यतीम है बच्ची, ये उसके वालिद नहीं है. अब आपके क्लास में भी होते, किसी के बारे में मालूम हो जाए तो उसके झगड़ा नहीं करना, उसको झुड़की नहीं देना. अगर वो टिफ़िन वगैरह नहीं लाई तो आप उसके साथ बैठ के खाना, आओ अपन बैठेंगे ज़रा शफ़क़त से. उसको ऐसा दिखना नहीं कि अरे भाई मैं ऐसा हूँ. अगर मेरे अम्मी मेरे बाबा रहते तो मेरे को अच्छे सालाना ला के देते थे, अच्छा घर में पकाते थे अम्मी, और मैं भी अच्छे सालाना लाती थी, मैं भी ऐसा खा सकती थी सबके साथ. देखिए आज हम ये लाए, हमारे बाबा ऐसा लाए थे, ऐसा करे थे, हम वो करे, चिकन खाए, मटन खाए. इस तरह की गुफ्तगू ख़ास तौर से उन बच्चियों के बारे में जिनके साथ, वो बच्चों के बारे में जिनके साथ आप टिफ़िन वगैरह लंच कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का तस्करा मत करिए, जब कि आपको मालूम हो गया कि उनके वालिद
نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے اچھی طریقے سے، کھاتے وقت، پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، عام طور سے آپ لوگ تو برقعے میں رہتے، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کوئی ایک نیا ڈریس پہنے تو ہاں ہمارے بابا لائے، باہر سے لائے، ایسا لائے ویسا لائے، ان کے سامنے ہو سکتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا تھا، ایک صحابی رسول بارگاہ رسول میں آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ گم گیا ہے۔ اب ابھی سرکار بولنے والے تھے کہ ایک صحابی ارے میں تمہارے بچے کو فلاں باغ میں دیکھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے میرے صحابی جلدی جلدی جانے لگے، ادھر بولے کیا یا رسول اللہ؟ تو وہاں جا کے آپ اپنے بیٹے کو نام سے پکارو، محمد، اسحاق، اسماعیل، اس طرح سے۔ اب وہاں جا کے اے میرے بیٹے اسحاق، میرے بیٹے اسماعیل، ایسا مت پکارے۔ اب لوگ جو دوسرے ان بچوں میں جو بچوں کے ساتھ آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، اگر کوئی یتیم ہو تو اس کو تکلیف ہوگی کہ اگر میرے بابا ہوتے تو وہ میرے پاس بھی آ کے ایسا پکارتے تھے اے میرے بیٹے بول کے، اس کا دل رنجیدہ ہوگا۔ تو سرکار یتیموں کے بارے میں اتنا زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ تو اس لیے میری بچیوں، جب آپ لنچ وغیرہ کرو، کھانے کے لیے بیٹھو یا نیا ڈریس پہنے، ہاں کیا تم آج نیا پہن کے آئے، ہو سکتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے ایسا بسا اوقات جو ہے بات سچ بولنے سے جھوٹ بولنا اچھا ہے، اس کو جو ہے حکمتاً بولتے ہیں آئی نئے میں پہنی سی چھوں، یعنی پہنی بھی چھوں بولیے یا پہنے سے ہوں، نئے پہنو تو ہائی میں نیا نہیں پہن رہی ہوں، وہی پرانا پہن رہی ہوں بول کے اس کے دل میں پہنی سے ہوں، یعنی آپ پہنی میں چھے نا وہ ڈریس، ایسا بولتے میں پہنی سے چھوں، یہ پہنی بھی چھوں، ایسا نیا نہیں۔ اس کا دل ہم جو ہے اس کا دل تھوڑا سا مجرور نہ ہو، کاش میرے بابا ہوتے تو میرے کو ہماری ایک شاگردہ یاد آتی ہے، وہ اسی بلڈنگ میں، جس بلڈنگ میں میں پڑھا رہا ہوں وہ بلڈنگ میں پڑھ کے گئی ہے، ان کے والد نہیں تھے۔ جب وہ بچی 10th کر لی اور انٹر کے لیے راغب ہونے لگی تو میں انٹر میں بھی ایڈمیشن میں ہی کروایا تھا، اور میں الحمدللہ وہ بچی کو قرآن وغیرہ بھی پڑھایا تھا، 6.5 سال میں وہ بچی پوری قرآن تکمیل کر لی تھی۔ اور جب اچھے اسکول سے پڑھی، پھر اس کے بعد انٹر میں یہاں آئی تو ان کی والدہ کے الفاظ میرے کانج میں ابھی بھی گونجتے ہیں کہ مول صاحب میری بیٹی کو ایک برقعہ دلا دیتی ہوں، اب ڈریسز تو نہیں بنا سکتے نا، آپ جان دو برقعہ پہن لیتی ہے ایک نیا، اب وہ اسی میں جانا نہ رہتا، برقعہ رہا تو بس ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے بابا ہوتے تو بچی کے لیے روز نیا ڈریس دلاتے تھے، وہ 365 ڈیز نیا ڈریس پہن کے پھرتی تھی، تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے بچیوں یا میرے بچوں، کسی کے سامنے آپ کے بابا کوئی چیز دلائے تو وہ خاص طور سے ان کے سامنے جو غریب ہے یا یتیم ہے، یتیموں کے سامنے تو بہت زیادہ خیال کرو ان کا، ایسے الفاظ استعمال کرو کہ آپ نئے پہنے سے ہی بتا رہے ہیں لیکن ان کے دل مجرور نہ ہو، ان کو لے کے کھاؤ، آؤ بیٹھیں گے اپن کھائیں گے، ارے کیا ہے اپن دونوں سہیلیاں ہیں نا، ایسا ہے بولے، اس کا خاص خیال رکھو۔ تو جو ہے فی ای صورت، کون سی صورت میں، ان وچ سورہ، کہ کون سے صورت میں آیا ہے، جا کے معنی آنا، ہم اردو میں جا وہ تو چلے جانا، عربی میں جا کے معنی آنا، کون سی صورت میں آیا ہے ذکر یاد کیا گیا ہے، ذکر کے معنی یاد کیا گیا ہے یتیم اور مسکین کو، تو بولا فی سورۃ الماعون، فی سورۃ الماعون، سورہ ماعون میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، یتیموں کے بارے میں، مسکین کے بارے میں، اس کا خیال رکھیے۔ تو اس کے اندر خالی اب باقی پھر اس میں سے لکھ سکتے جاء ذکر الیتیم المسکین، یہ پورا بھی لکھ دے سکتے آپ، یا خالی اتنا بھی لکھ دے فی سورۃ الماعون تو بھی کافی ہے، یا اس کے بعد فی سورۃ الماعون جاء ذکر الیتیم والمسکین، یہ یاد رکھیے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے جگہ پھر ایک آیا ایسا کوشچن، حل قریش اسم القبیلہ، کیا جو ہمارے پاس جو صورت آئی ہے سورہ قریش ہے وہ کسی قبیلے کا نام ہے؟ ہاں، ان کی اہمیت بتانے کے لیے، اہل قریش کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام سے ایک صورت کو نازل فرمایا۔ اب سوچو، جس کے نام سے پوری صورت نازل کی گئی ہے اور اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، اچھی تو جو ہے نا ان کی کتنی اہمیت ہو، جیسے کہ سورہ لہب بھی ہے لیکن اس کے اندر مذمت کی گئی ہے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو ہلاک ہو جائے، مذمت کے طور پہ آیا۔ اب یہاں پہ جو ہے سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تو یہاں پہ مانوس کرنا، چاہنا، پسند کرنا، چن لینا، اہل اتنے قبیلوں میں سے قریش کو چن لیا گیا، پسند کیا گیا، ان کے دل میں یہ چیز ڈال دی گئی۔ بتایا تھا میں آپ کو کہ رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے،
بندے کا دل وہ چاہے تو ادھر موڑ دے چاہے تو ادھر موڑ دے. دیکھو آپ یہ ہاتھ دیکھو کیسا ہے وائٹ, یہ دیکھو پورا بلیک, ادھر چاہے تو ادھر موڑ دے ادھر چاہے تو ادھر موڑ دے, اپنی طرف رکھ لیں یا اس طرف کر دیں. چلیے صاحب یہ اس کا خاص خیال رکھو. تو یہ کوشچنس ہیں. پھر ایک مرتبہ ہم یہ صورتیں پڑھتے ہیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. کم آیت فی سورۃ الماعون, بولیے کم آیت فی سورۃ الماعون, 7 آیات فی سورۃ الماعون, 7 آیات فی سورۃ الماعون. این نزلت سورۃ القریش, این نزلت سورۃ القریش, سورہ قریش کہاں نازل ہوا؟ نزلت سورۃ القریش فی مکہ, نزلت سورۃ القریش فی مکہ. سورۃ الناس مکیہ, سورۃ الناس مکیہ, لا سورۃ الناس مدنیہ. ذات ہے بعض لوگوں کا اگر ایسا بھی بولنا درست ہے مکے میں بھی نازل ہوا, لیکن کوئی بھی چیز کے معاملے میں ایک بات یاد رکھ لو, جیسا کہ اب ہمارے پاس کرونا کا معاملہ چل رہا ہے, کرونا کی وجہ سے ہمارے کو یہ بول دیا گیا کہ ہاتھ نہیں ملانا صاحب, شیک ہینڈ مت کریے صاحب, آپ کے ہاتھوں سے ایسا ہو رہا ہے. تو ایک حدیث ہمارے کو ایسی ملتی ہے بخاری شریف میں جو یہ بتاتی ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کے پاس آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے, جو ان کو کچھ وائرس تھا ان کے پاس. تو سرکار جان کے دور سے بولے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو اپنی امت میں لے لیا, آپ یہاں مت آئیے, ٹھیک ہے وہیں رہیے, ایسا اپنے ہاتھ سے ہی بتا دیے. تو جو ہے ان سے ہاتھ ملانے سے, یعنی جس کو معلوم ہو گیا کنفرم ہو گیا کہ کسی کو کرونا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے بتایا گیا ہے, ان سے جو ہے ہاتھ مت ملائیے. لیکن آج یہ بتا دیا کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملانا, کسی سے نہیں ملنا, جس کے ملنا دیکھیے اس سے روکا دیا. تو اس میں ایک بات, میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس موضوع کو یہاں اٹھانا, میرا مقصد یہ بتانے کا ہے کسی بھی معاملے میں 1 نہ کرو بلکہ ہے 10 کرو بلکہ ہے. تو ہم علماء یہ بتاتے ہیں کہ جو 10 کرو بول کے ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, وہ ایک کو چھوڑ دیتے ہیں. بس سمجھ میں آیا میرے بچوں کہ ہم یہاں پر وہی بات بتانے کے لیے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ سورہ ناس مکے میں نازل ہوئی بول کے بہت سارے روایتیں ہیں, لیکن زیادہ روایتیں مدینے میں نازل ہوئے بول کے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے صاحب زیادہ اس میں ہے اس لیے اس کو لے لیتے ہیں. اب پھر اس کے بعد آیا یہ بھی پڑھے تھے فی ای سورۃ, بڑی فی ای سورۃ جاء کے معنی آنا, ذکر الیتیم والمسکین, ذکر الیتیم والمسکین, کون سا سورہ ہے جس میں یتیم اور مسکین کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ فی سورۃ الماعون, یہ فی حرف جر ہوتا ہے, اس کے بعد آنے والے حرف کو انہیں بعد آنے والے اسم کو زیر دیتا ہے, اس لیے فی سورۃ ماعون جاء ذکر الیتیم والمسکین, اس کی سورہ میں بتایا گیا ہے کہ ذکر کس کے بارے میں, یتیم اور مسکین کے بارے میں. کون سے سورہ میں آیا ہے بولیے؟ سورہ ماعون. ویری گڈ. اب اس کے بعد ہے حل قریش اسم القبیلہ, کیا ایسا کوئی قبیلہ بھی ہے جس کا نام قریش ہے؟ بولے ہاں نام قریش اسم القبیلہ, ہاں یہ قبیلے کا نام ہے. معلوم ہو گیا, اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا. چلیے صاحب آپ لوگ یہ اتار لیجئے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو رب کر کے دوسرے لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں 1 ورڈ آنسر بھی ہے, اس کے اندر جو ہے اور 1 ورڈ آنسر بھی ہے. 1 ورڈ آنسر بالکل اتنا اور زیادہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں اور کم سے کم کر کے بھی آپ لکھ سکتے. یہ میٹ دیتا ہوں. اب دیکھیں صاحب, حل الشیطان یوسوس فی صدور الناس, ایک بات بتائیے کہ کیا شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ کیا شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ حل الشیطان یوسوس فی صدور الناس. ہاں صاحب, اب یہ کوشچن آیا حل سے, سیکشن نمبر یہ آئیں گا صاحب 9 میں. سیکشن نمبر 9 1 ورڈ آنسر, 1 ورڈ آنسر. یہ 1 ورڈ آنسر میں حل سے اگر سوال آ جائے حل الشیطان, تو اس کا آسان جواب نعم. نعم کے معنی یس, نعم کے معنی یس. اب دیکھیے آ گیا حل سورۃ الفلق مکیہ. اب یہاں پہ ذرا سنبھل کے دینا, جواب معلوم رہا تو دینا. حل کے معنی جواب نام سے بھی ہو سکتا ہے یا لا سے بھی ہو سکتا ہے.
لا ایسا لکھیے آپ یا ایسا لکھیے. حل کے معنی کیا کیا سورہ فلق مکے میں نازل ہوا؟ جیسا کہ میں آپ کو بتا دیا سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں مدنی صورتیں ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس مدنی صورتیں ہیں. یہ جو ہے سیکشن نمبر 7 میں آئیں گا. یہ 1 ورڈ آنسرز ہیں. اس کے 5 کوشچنز ہم دیں گے. 1 کرے تو 1 مارکس, 5 کرے تو 5 مارکس. یہ یاد رکھ لیجیے اچھے طریقے سے. سیکشن نمبر 9 7 میں شارٹ آنسرز, 9 میں 1 ورڈ آنسر سوروں کے. غور سے دیکھ لیجیے کیا بولے صاحب, آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان 1 ورڈ. آنسر دا فالوئنگ کوشچنس ان 1 ورڈ کرنا ہے. یہ حل سے اگر کوشچنس آ جائے تو آپ یہ یاد رکھ لیجیے, حل سے سوال شروع ہو رہا ہے تو اس کا جواب نام سے اور لا سے دے سکتے ہیں, مگر تھوڑا سنبھل کے, کہ جیسا کہ ہم آپ کو کوشچن پوچھے حل الشیطان یوسوس فی صدور الناس, کیا شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے؟ تو ہم بتانا صاحب ہاں صاحب یس, نعم, نون عین میم, نون عین میم. یہ نام لکھنے کو اگر آپ کو تھوڑی دشواری ہو رہی تو اس کا آسان طریقہ ہی بتایا تو میں آپ. یہ دیکھیں صاحب ایسا لکیر ماریے, یہ نیچے میم بنا دیجئے, یہ عین ایسا بنا دیجئے, ہو گیا نام. ایسا بھی لکھ سکتے ہیں, پریکٹس کرتے گئے تو آپ کو آیا تھا. ایسا بھی لکھ سکتے ہیں نام. نام کے معنی یس. پھر اس کے بعد فرمایا آئینہ نزلت سورۃ الماعون, سورہ معاون کہاں نازل ہوا؟ تو یہ اس سے پہلے کے کوشچنز میں ہم پڑھ کے آ چکے ہیں 1 ورڈ میں. آئینہ نزلت سورۃ الماعون بتائیے, تو آپ لکھ سکتے آئینہ کے معنی ویر. یاد رکھ لیجئے آئینہ ویر. اب یہاں آپ کو پلیس بتانا ہے کہاں. آئینہ ویر کہاں نازل ہوا؟ بولیے صاحب معاون کہاں ہوا؟ آپ بول سکتے ہیں ورڈ بالکل صاحب, بالکل سمپل. فی کہاں نازل ہوا؟ فی مکہ, مکے میں نازل ہوا. فی مکہ, مکے میں نازل ہوا. آئینہ نزلت سورۃ الماعون, بولیے آئینہ نزلت سورۃ الماعون فی مکہ, مکے میں نازل ہوا. کم آیت فی سورۃ القریش, اب بولیے کم آیت فی سورۃ, کم بولتے ہیں. اب یہاں کیا بتانا ہے آپ کو؟ کم کے معنی ہاؤ مینی. اس میں کیا لکھنا ہے صاحب؟ آپ کو نمبرز بتانا ہے. قریش میں کتنی آیتیں ہیں؟ بولیے, پڑھیے سورہ قریش. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کتنے ہیں صاحب؟ 4, الف ر ب عین, 4, 4 آیتیں ہیں صاحب. کتنی آیتیں ہیں؟ 4. خالی 4 لکھ دو بس. آپ اربعو بھی لکھ دو بس, ہو جاتا صاحب. اربعو کم آیات فی سورۃ القریش, 4 آیات فی سورۃ القریش. اب اس کے بعد آئے گا فی ای سورۃ جاء ذکر الشتاء والصیف. ابھی ہم پڑھے تھے صاحب شتاء اور صیف. یہ شتاء اور صیف کے معنی کیا ہے صاحب؟ گرمی اور جاڑے کا ذکر کون سے سورے میں ہے؟ تو بتا دیا گیا ہے صاحب سورۃ القریش. سورۃ القریش, سورۃ القریش. یہ سورہ قریش میں اس کا ذکر بتایا گیا ہے. چلیے صاحب انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو نیکسٹ کلاس میں ہم آپ کو انوٹیشنز بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. پھر اس کے بعد اسی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا میں یاد رکھیے.